اب دیکھیے کہ نماز میں اگر کوئی آدمی ٹھہرا ہوا ہے اور تلاوت ہو رہی ہے، اتفاق سے وہ بھول گیا، مسٹیک ہو گئی امام صاحب سے، تو کیا کیا جائے گا؟ حدیث اس کا جواب دے رہی ہے کہ نماز میں کریکشن کا طریقہ کیا ہے، لقمہ دینے کا، اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہے، بتایا گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ مرد اور عورتیں دونوں جماعت میں شامل ہیں۔ مرد کیا کریں گے؟ اگر امام کو کریکشن کرنا چاہیں، اصلاح کرنا چاہیں، لقمہ دینا چاہیں تو سبحان اللہ کہیں، یعنی مطلب ہے کہ امام کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ تو ایک سجدہ کر کے اٹھنا چاہ رہے ہیں، یا دوسری رکعت ہے تشہد میں بیٹھنے کے بجائے سیدھے آپ ٹھہر رہے ہیں، تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ عورتیں بھی اگر وہاں پر ہوں تو وہ کیا کریں گی؟ کیونکہ عورت کی آواز جو ہے وہ بھی پردہ ہے، تو اس کے اندر کیا کرنا چاہیے اس کو؟ صرف ایک چھوٹی سی آواز، تالی جو ہے نا، تصفیق، ایک ہلکی آواز کی تالی، جس سے امام کو صرف اتنا اندازہ ہو کوئی آواز کر رہا ہے، اس کا مطلب میں نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی کریکشن کرنا چاہتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اشارہ مل جائے گا اور وہ اس سے سمجھ بیٹھے گا کہ کیا وہ کر رہا تھا اور کیا کرنا چاہیے اس کو۔ یہ ادب بتایا گیا۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ خواتین نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ مسجد میں آ کر عورتیں نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، وہی اسی وقت تو یہ اشارہ ہوگا، اسی وقت تو یہ بات ہوگی۔ گھر میں بھی اگر بڑی جماعت ہو سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں یہ مسجد کے اندر، اسی سے کہا گیا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مساجد سے منع مت کرو، روکو مت ان کو۔ نماز اس کی گھر میں زیادہ افضل ہے، فرض نہیں ہے مسجد میں آنا، مگر آنا چاہے تو اجازت ہونی چاہیے، فیسلٹیز ہونے چاہیے، سہولت ہونی چاہیے تاکہ وہ نماز پڑھے۔ تو یہ حکمت بتائی گئی ہے۔ جیسے اس کے اندر بھی یہ مسئلہ بتایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں خواتین آیا کرتی تھیں، اسی طرح سے خلفائے راشدین کے دور میں خواتین آیا کرتی تھیں، یعنی ان کے لیے گنجائش ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے حدیث پر عمل کرنے کی حکمت اور مصلحت کیا ہے۔ بعض بڑے بڑے شہر ہیں، جیسے آپ انڈیا میں دیکھیں یا یورپ میں چلے جائیں یا بڑے شہروں میں کہیں بھی چلے جائیں آپ، وہاں پر بڑے شہروں میں کوئی ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں دیتا آپ کو۔ اب مثلا شوہر اور بیوی دونوں باہر جا رہے تھے کام سے، شاپنگ سے، نماز کا وقت ہو گیا، میاں کہتے ہیں کہ آپ ٹھہریے، میں جا کر نماز پڑھ کے آتا ہوں، تو بیگم مسلمان نہیں ہے، بیگم پر نماز فرض نہیں ہے، اب وہ کہاں پڑھے گی بیچاری؟ ممبئی میں اگر فٹ پاتھ پر بھی کوئی ٹھہر کے نماز پڑھنا چاہے تو لوگ اجازت نہیں دیں گے اس کو۔ اگر لندن میں جا کے کوئی سڑک پہ ٹھہر کے نماز پڑھنا چاہے تو پولیس آ جائے گی، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، کیوں ٹھہری ہوئی ہے، کیا پرابلم ہے اس کا، تو کیا کرے وہ؟ نماز چھوڑ دے وہ۔ یا بعض اوقات موسم ایسا ہے کہ نیچے برف پڑی ہوئی ہے، پانی ہے، بارش ہے، تو کیا کرے گی وہ؟ نماز چھوڑ دے گی۔ شریعت کی یہاں پر حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مسجد میں ان کے لیے گنجائش ہو ایسی جگہوں پر، تو وہ بھی جائے گی اپنے شوہر کی طرح، اپنا جو عورتوں کا سیکشن ہے اس میں جا کے وہ بھی نماز پڑھ لے گی، نماز اس کی نہیں قضا ہوگی۔ ورنہ جو ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ ممبئی میں چاہے کوئی بھی ہو، نماز کا وقت ہوا گھر چلے جاؤ، تو کہاں سے جائے گی وہ؟ یہاں جو ہے مغرب کی نماز کو نکلے وہ، اپنے گھر تک پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے عشاء کی نماز بھی ہو جائے، یعنی مطلب بعض وقت اتنی دیر لگ سکتی ہے، اتنا لمبا ہے، ٹریفک کا مسئلہ اور متعدد مسائل ہوتے ہیں۔ تو شریعت کی جو حکمت ہے وہ ہر چیز کو سامنے رکھ کر ہے۔ اس میں اگر کہیں بڑے شہروں میں اس کے انتظام خاص طور پر ہوں تو اس کا ہر عورت کو، اسٹوڈنٹس کو، فیمیل اسٹوڈنٹس کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نہ ہو تو بیچاریوں کی نماز چھوٹ جائے گی، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے۔ تو یہ احادیث کا یہ ہے کہ اس میں حسب ضرورت جیسے بتایا گیا کہ وہ چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ افضل طریقہ کیا ہے، جائز طریقہ کیا ہے، ان سب کو سامنے رکھیے۔